تعلیم دراصل کسی سماج کی جانی بوجھی سوچی سمجھی کوشش کا نام ہے جو وہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کا وجود باقی رہ سکے اور اس کے افراد میں قابلیت پیدا ہو کہ بدلے ہوئے حالات کے ساتھ سماجی زندگی میں بھی مناسب اور ضروری تبدیلی پیدا کر سکیں۔ قومی تعلیم نہ ہونے سے قومی زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کے سماج میں ہندوستانی سماج کو اپنی علیحدہ حیثیت قائم رکھنی ہے تو ہمارے سماج کا فرض ہے کہ اپنی تعلیم میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھے جنہیں وہ خاص اپنا سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین۔ سماج کے تمام مادی اور غیر مادی عناصر کا وجود انسان کے دل و دماغ اور فکر و عمل کا کرشمہ ہے، اور انہی تمدنی عناصر کے اثرات ہمارے ذہن کی تعلیم و تربیت کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ مگر یہاں پر ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ تمدن کی تمام اشیاء ہمارے ذہنوں کی اور ہمارے دل و دماغ کی تربیت نہیں کرتی ہیں۔ بچہ اپنے سماج کے تمدن سے ایک مخصوص فطری انس و یگانگت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے دل و دماغ اور ان عناصر کے درمیان کچھ خاص ربط، کچھ خاص مناسبتیں اور ایک عجیب و غریب ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تمدن اور اس تہذیب کے وسیلے سے بچے کی بہتر تربیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ کی تربیت میں خود ان کے سماج کی تمدنی اشیاء کو استعمال میں لا کر ان کی تعلیم کو زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود تعلیم کی ماہیت ہمیں ایک قومی نظام تعلیم کی تشکیل و نفاذ پر مجبور کرتی ہے کہ یہی قومی تعلیم ان تمدنی اشیاء کی نسل در نسل ترسیل و بقا اور ترقی کی ضمانت ہے۔ قومی نظام تعلیم سے مراد ایک ایسے نظام سے ہوتی ہے جو قوم کی کلچرل قدروں اور اقتصادی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے قومی حیت اور قومی مغز کو مستحکم کرنے میں معاون ہو، اور اپنی مخصوص ثقافت اور مخصوص سماجی خصوصیات کو توانائی بخشنے کے ساتھ ساتھ ان کے تنوع اور ان کی بوقلمی کی آبیاری کرے اور ان کو مزید نکھارنے میں مدد کرے۔ یہ سب اس وقت ممکن ہوگا جب سماج کے تمام لوگوں کو، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، زندگی گزارنے کا فن سکھایا جائے۔ تعلیم کے اس پہلو کی اہمیت کی وجہ سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا پہلا فرض اور ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنے طالب علموں کو زندگی گزارنے کا یہی فن سکھانا ہونا چاہیے۔ لوگ الگ الگ کام کر کے اپنی روزی کا اہتمام کر سکتے ہیں، مگر مختلف مزاج، مختلف ذوق اور متنوع افتاد طبع رکھنے والے افراد کی اس مجمع میں اپنی انفرادیت کو مجروح کیے بغیر اجتماعی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار رکھنا اس وقت ممکن ہوگا جب فرد میں ایمانداری، قوت برداشت، ہمدردی، شرافت نفس، خوش خلقی، تعاون و اشتراک کا جذبہ ہوگا۔ وہ ان خصوصیات کا حامل ہوگا۔ اگلے وقتوں کے لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کی تربیت کی یہ پہلو بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ جب تعلیم کے منظم ادارے وجود میں آئے تو انہوں نے بھی تربیت کے اس پہلو کو اپنے فرائض کا ایک جزو تصور کیا، مگر محض ایک جزو۔ تعلیم کو محض ایک علمی سرگرمی سمجھنے کی وجہ سے تربیت کا یہ پہلو ان اداروں کی اولین اور بنیادی ذمہ داری نہیں بنا۔ اس کی وجہ ایک طرف تو یہ تھی کہ تعلیم کا کام محض مختلف علوم کی معلومات فراہم کر دینا سمجھا جاتا تھا، اور دوسری طرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ کردار سازی، زندگی گزارنے کا فن سکھانے، بلکہ پسندیدہ سماجی اقدار اور سماجی طور طریقوں کے مطابق شخصیتوں کو ڈھالنے کا کام گھر اور ایسے ہی دوسرے سماجی اداروں کا ہے۔ یہ رویہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ادارے نوجوانوں کی سماجی اور تہذیبی نشو و نما میں ایک اہم کردار ادا کیا کرتے تھے۔ مگر یہ قصہ اس وقت کا ہے جب زندگی آہستہ خرام تھی، تبدیلیوں کی رفتار سست تھی، مسائل کی کیفیت اور کمیت کم و بیش قابو میں رہتی تھی۔ والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت تھا، اور بچے بھی خاندان اور کمیونٹی کے رابطے سے بہت سی مفید باتیں سیکھ لیتے تھے۔ مگر آج صورتحال بالکل بدل چکی ہے۔ تبدیلیاں تیز رفتار ہیں، نہ ہاتھ باغ پر ہے اور نہ پا ہے رکاب میں۔ مسائل پیچیدہ اور صبر آزما، فرد کی توقعات و خواہشات بڑھی ہوئی، خاندان بکھر رہے ہیں۔ بچوں اور ان کے والدین کے درمیان زندگی کے مطالبات اور متنوع مصروفیات کی وجہ سے رابطے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بچوں اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے والدین کے پاس اب نہ وقت ہے اور نہ فرصت۔ ایسے میں یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے
کہ تعلیمی ادارے نوجوانوں کے علم کو ان کی زندگیوں سے مربوط کرنے کی طرف خصوصی توجہ دیں اور ان میں وہ عادتیں، وہ رویے اور وہ اقدار پیدا کریں جو انہیں اس تیز رفتار دنیا میں خود اپنی اور اپنے ساتھ سماج کے دوسرے افراد کی زندگیوں کو پرسکون اور کامیاب بنانے میں معاون ہوں۔ زندگی کے ان تقاضوں کو نظر انداز کر دینا نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی اس میں کوئی دانش مندی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نوجوان نسل اور مستقبل کے معماروں کی تربیت کے اس پہلو کو ہماری موجودہ تعلیمی نصاب، تدریسی طریقے اور تعلیمی اداروں کے ماحول قابل اعتنا سمجھ رہے ہیں؟ اس سمت میں کچھ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو ان سوالوں کے جواب اثبات میں بھی دے سکتے ہیں، مگر میں اس جواب کو بہت ٹھیک نہیں سمجھتا۔ آج تعلیمی اداروں کے ماحول میں جو خرابی ہے، تعلیمی معیاروں میں جو انحطاط ہے، سماج میں جو افراتفری اور مذہبی تعصب ہے، فرقہ پرستی اور علاقائی تفریق ہے، تہذیبی تنازعات ہیں، احیاء پرستی کا جو زور ہے، بدعنوانی، رشوت خوری اور بے ایمانیوں کا جو دور دورہ ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے مذکورہ سوال کا جواب اثبات میں کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص صورتحال کی اس ابتلی کا شاکی ہے، مگر ان حالات کو درست کرنے کی کوئی شعوری کوشش نظر نہیں آتی ہے۔ حکومت سے، وزیروں سے، اہل سیاست سے، عدلیہ سے، پولیس سے، تاجروں سے، سرکاری افسروں سے کہ کم و بیش یہ سب بدعنوانیوں میں شامل ہیں، اس سلسلے میں کوئی توقع رکھنا شاید حقیقت پسندی نہ ہوگی۔ المیہ یہ ہے کہ یہ خرابیاں ان اداروں میں بھی در آئی ہیں جو مقدس تصور کیے جاتے تھے اور جنہیں علم و تہذیب، شرافت اور نفاست کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ میری مراد تعلیمی اداروں سے ہے۔ ان کے دامن بھی اب بے داغ نہیں ہیں، مگر پھر بھی موجودہ حالات میں حقیقی اصلاح کے کاموں کی اگر کچھ امید کی جا سکتی ہے تو وہ صرف انہی اداروں سے کی جا سکتی ہے کہ یہ بہرحال نیکی، رواداری، اخلاق اور شائستگی کا سبق دیتے رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تعلیم ہی ہے جو انسان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما میں مدد دیتی ہے، ذہن اور جسم کی دیکھ بھال کرتی ہے، شائستگی اور تہذیب کا سبق پڑھاتی ہے۔ پروفیسر محمد مجیب نے بہت صحیح کہا ہے کہ اس تعلیم کو محض ایک فن نہیں بلکہ پرورش و پرداخت کی ایک کوشش سمجھنا چاہیے۔ یہ منصب تعلیم ہی کا ہے کہ وہ تہذیبی اقدار کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچائے، صحت مند اور غیر صحت مند اقدار میں امتیاز کرنا سکھائے۔ تعلیم کے اس تصور کے مقابلے میں جب ہم دلیل اور ثبوت کی بحثوں، طرح طرح کے تدریسی طریقوں، ٹیکنالوجی کے استعمال اور نئی نئی تعلیمی ایجادات اور کاریگری کے دعوے دیکھتے ہیں تو پریشانی بھی ہوتی ہے اور تذبذب بھی۔